الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے تو یورپین سیٹلمنٹ اسکیم کے بارے میں ایک اہم اور ایک بری خبر ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، جس میں کافی زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد جرمنی میں مسلمانوں کے لیے ایک اہم اعلان کیا گیا ہے، جس سے مسلمانوں کو کافی فائدہ ہوگا اور کافی زیادہ مسلمان وہاں پہ خوش ہیں جرمنی کے اس اقدام کے بعد۔ انگلینڈ کا سفری بندیوں پر اہم فیصلہ، اور کیا انگلینڈ کی نئی اپڈیٹ ہے ریڈ لسٹ کے بارے میں، اور پاکستان کو ریڈ لسٹ کے بارے میں کیا کرنے جا رہا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد آخر میں آپ کی کچھ کویشچنز، جس میں 100 یورو اور 200 یورو کی ایک اہم امداد ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو یورپین سیٹلمنٹ اسکیم کے بارے میں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یورپین سیٹلمنٹ اسکیم جو، جیسا آپ جانتے ہیں کہ 31 دسمبر 2020 سے پہلے پہلے جو یو کے میں تھے اور ان کے پاس پروف تھے، ان کے لیے یہ کنفرمیشن ہے کہ وہ مل جائے گا ان کو پری سیٹلمنٹ اسٹیٹس۔ اور اگر وہ 31 دسمبر 2020 سے پہلے 5 سال سے زیادہ عرصے کے ان کے پاس پروف ہیں کہ وہ یو کے میں رہ رہے ہیں، تو ان کو ڈائریکٹ سیٹل اسٹیٹس مل جاتا ہے۔ یہاں پہ پرابلم کہاں آ رہی ہے کہ ابھی ہزاروں کی تعداد میں، جیسے میں نے پہلے ایک نیوز شیئر کی تھی، کہ بہت جلد جو ہے وہ پوچھ گچھ شروع ہوگی، جو ایون آپ کے پراپرٹی لینڈ لارڈ ہیں وہ بھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں آپ کا سٹیٹس، اور آپ کو اس پہ اطلاع دے سکتے ہیں کہ آپ کو ایکسیپٹ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا۔ ایسا کام ہونا شروع ہو چکا ہے۔ بے شمار ایسے یورپین ہیں جن کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے لینڈ لارڈس کی جانب سے، ہوم آفس کی جانب سے، اور باقی معاملات جو امپلائرز ہیں جہاں پہ آپ جاب کرتے ہیں ان کی جانب سے۔ اب کیا ہوا ہے کہ انگلینڈ کے ہوم آفس نے امپلائرز کو اور لینڈ لارڈس کو آرڈر دیا ہے کہ وہ جن جن کو لوگوں کو انہوں نے اپنی پراپرٹی کرائے پہ دی ہے، یا وہ مالکان جنہوں نے لوگوں کو ملازمت پہ رکھا ہے، وہ ان کی سٹیٹس چیک کریں۔ اگر ان کی سٹیٹس چیک کرتا ہے اور اس سٹیٹس میں یہ پایا جاتا ہے کہ وہ ان کے پاس نہ تو یورپین سیٹلمنٹ اسکیم کے تحت پری سیٹلمنٹ سٹیٹس ہے اور نہ ہی سیٹل سٹیٹس ہے، تو وہ امپلائر اور وہ لینڈ لارڈ ان کو کہتے ہیں کہ آپ ایلیجیبل نہیں ہیں، اور ان کے ساتھ کانٹریکٹ ختم کر دیتے ہیں، جس کے بعد ان کا نہ تو جاب رہتی ہے اور نہ ہی گھر رہتا ہے، جس کے بعد وہ کافی زیادہ مشکلات کا شکار ہیں۔ ان سے وہاں سے نکلنے کے سوا ان کے ساتھ اور کوئی ان کا حل نہیں ہوتا۔ اب یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس پروف نہیں تھے، وہ چلے گئے، انہوں نے اپلائی کیا، وقتی طور پہ انہوں نے سمجھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اب تحقیقات جب کی گئیں، ان کے کیسز میں پرابلمز آئیں، تو ان کے کیسز کو اب ریجیکٹ کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ ایک بات اور میں آپ کو بتاتا چلوں، ایک دوست نے کمنٹ بھی کیا تھا کہ وہ لوگ جن کی نیشنلٹی ہی 31 دسمبر 2020 کے بعد پاس ہوئی ہے، اور وہ پروف جیسے تیسے کر کے لگا کے انہوں نے پری سیٹلمنٹ اسٹیٹس لے لیا ہے، لیکن اب ان کا جو کیس ہے جب ریویو میں جائے گا، ریویو میں جانے کے بعد جب چیک کیا جائے گا کہ یہ کیسز کے پروف کے طور پہ، اور آپ کا جب پاسپورٹ وہ دیکھیں گے اور پاسپورٹ پہ آپ کی ڈیٹ دیکھیں گے کہ ایشو ڈیٹ کون سی ہے اور اس کو نیشنلٹی کب ملی ہے، تو وہاں پہ آپ کا کیس مشکوک ہو جائے گا، اور وہاں پہ آپ کے کیس کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ ریجیکٹ ہو، اور وہاں پہ آپ کے پہ 2 نمبری کا کیس ریجیکٹ ہونے کی وجہ سے اپیل کا رائٹ بھی نہیں دیا جا سکتا۔ تو اس طرح کی سچویشن میں آپ کے تیار رہنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جنہوں نے ان ریکوائرمنٹ کو پورا نہیں کیا جو 31 دسمبر 2020 والی تھی۔ اگر پورا کیا بھی ہے تو کچھ ایسے پروف لگائے ہیں جو مشکوک ہیں، تو ان کے لیے آنے والے فیوچر میں پرابلم ہو سکتی ہے، کیونکہ لوگوں کو پرابلم ہونا شروع ہو چکی ہے۔ اب بات کرتے ہیں جرمنی کے مسلمانوں کے لیے ایک اہم اعلان کیا گیا ہے۔ جرمنی میں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اب سپٹمبر ٹرم جو ہے تمام اسکولوں میں دنیا بھر میں شروع ہو رہی ہے، اور تمام دنیا کے اسکول جو ہیں بچوں کے اوپن ہو رہے ہیں۔ اس میں جرمنی نے ایک اہم اعلان کیا۔ جرمنی ایک اہم صوبہ ہے جہاں پہ مسلمانوں کے لیے، مسلمان کے بچوں کے لیے اسلامیات کا جو سبجیکٹ ہے وہ اختیاری سبجیکٹ کے طور پہ لانچ کر دیا گیا ہے۔ اب مسلمان کے بچے جو ہیں مسلمانوں کے، وہ اسلامیات کو اختیاری مضمون کے طور پہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کافی درینہ خواہش تھی مسلمانوں کی کہ جرمنی کے اسکولوں میں اسلامیات کے سبجیکٹ جو ہیں
وہ لانچ کیے جائیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ترکی کے جو مسلمان ہیں وہ کئی صدیوں سے ترکی میں کہ مسلمان جو ہیں وہ جرمنی میں آباد ہیں، وہ چاہتے تھے کہ جرمنی میں لازمی طور پہ اسلامک سبجیکٹ جو ہے متعارف کروائے جا سکیں، تاکہ جو مسلمان بچے ہیں وہ اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھیں۔ تو اس درینہ خواہش کو جرمنی نے اب پورا کیا ہے، اور اسلامیات کا جو سبجیکٹ ہے وہ فی الحال ایک صوبے میں اور آہستہ آہستہ پورے ملک میں لانچ کیا جائے گا، اور اس اسلامیہ سبجیکٹ کو مسلمان بچے اختیاری مضمون کے طور پہ پڑھ سکیں گے۔ انگلینڈ کا سفری پابندیوں پر اہم فیصلہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ انگلینڈ نے ایک ٹریفک سسٹم کرونا سے ریلیٹڈ لانچ کیا تھا، جس میں ریڈ لسٹ کنٹریز، امبر لسٹ کنٹریز اور گرین لسٹ کنٹریز تھی۔ جو ریڈ لسٹ کنٹریز تھی ان کے باشندوں کو 10 دن کے لیے ہوٹل میں رہنا پڑتا تھا، جو تقریباً 2300 پاؤنڈ خرچہ آتا تھا۔ اس کے بعد امبر لسٹ کنٹریز تھی جس کے باشندوں کو 10 دن کے لیے اپنے گھر میں رہنا پڑتا تھا، اور وہاں پہ ان کے ٹیسٹ وغیرہ کیے جاتے تھے اور چیک کیا جاتا تھا کہ وہ گھر سے باہر تو نہیں نکل رہے۔ اس کے بعد تیسرا سٹیپ آتا تھا گرین لسٹ کنٹری، جو کہ نارملی ان پہ کسی طرح کی کوئی بھی پابندی نہیں تھی، صرف اور صرف PCR ٹیسٹ کی۔ تو یہ 3 طرح کا سسٹم لانچ کیا گیا تھا۔ اس میں بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو کہ 50 سے زیادہ انہوں نے ریڈ لسٹ میں رکھے، باقی امبر لسٹ میں رکھے، اور گرین لسٹ میں بھی دنیا کے باقی ممالک تھے جو ان 2 اوپر والی کیٹاگریز میں نہیں آئے۔ تو اس سچویشن میں اب اعلان نیا کیا گیا ہے کہ یہ جو ٹریفک سسٹم ہے UK کا کرونا سے ریلیٹڈ، اس ٹریفک سسٹم کو اب حکومت جو ہے وہ ختم کرنے جا رہی ہے۔ 15 اکتوبر تک انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ ہم تمام سسٹم دیکھنے کے بعد دنیا کے ممالک کو ہم ٹریفک سسٹم جو UK کا ہے وہ 15 اکتوبر سے ختم کر دیں گے، معطل کر دیں گے۔ لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان کو اب 15 ستمبر کو، جو کہ 15 اکتوبر سے ایک مہینہ پہلے ہے، وہ نکال دیا جائے گا ریڈ لسٹ سے اور اس کو امبر لسٹ میں ڈال دیا جائے گا۔ کافی زیادہ تنقید کے بعد، کافی زیادہ جو ہے وہ UK کی حکومت میں تنقید ہوئی ہے سیاسی طور پہ یہ فیصلے کرنے کی کہ پاکستان کو ابھی تک ریڈ لسٹ سے نہیں نکالا گیا۔ یقیناً یہ ایک سیاسی فیصلے ہیں، اس میں کوئی بھی کرونا سے ریلیٹڈ بات نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کی حکومت بھی یہی کہہ رہی ہے کہ یہ سیاسی طور پہ پاکستان کو اس طرح کیا جا رہا ہے، اور یہ بہت حد تک انوالومنٹ اس میں انڈیا کی بھی ہے۔ انڈیا کی اور انگلینڈ کی اس وقت جو لابی ہے، انہوں نے مل کے یہ پاکستان کے ساتھ وہ تمام اقدامات کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے بھی کافی سخت اقدامات اٹھائے ہیں، جس میں انگلینڈ کے چارٹر طیارے جو کہ کریمنلز کو ڈپورٹ کرنا چاہتے تھے پاکستان میں، پاکستان نے لینے سے انکار کیا ہے۔ اس کے اگینسٹ اب کچھ نئے اقدامات انگلینڈ کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں۔ انگلینڈ جو ہے وہ پاکستان کو ریڈ لسٹ سے جلدی نکال سکتا ہے، تاکہ پاکستان چارٹر طیاروں کو دوبارہ اترنے کی اجازت دے، لیکن پاکستان فی الحال ایسی پوزیشن میں نظر نہیں آ رہا، اور پاکستان کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ دی گئی ہے کہ جب تک ریڈ لسٹ میں پاکستان کو رکھا جاتا ہے اور اس کی باقاعدہ طور پہ صحیح وجوہات نہیں بتائی جاتی کہ پاکستان کو ریڈ لسٹ میں اتنے لمبے عرصے کے لیے کیوں رکھا گیا، حالانکہ انڈیا سے بہت زیادہ انفیکشن ریٹ کم تھا پہلے بھی اور اب بھی، تو انڈیا کے ساتھ پہلے بھی رعایت برتی گئی، پاکستان سے بعد میں اس کو ریڈ لسٹ میں ڈالا گیا، اور ابھی بھی وہاں پہ کیسز پاکستان سے کہیں زیادہ ہیں، اموات کی ریشو کہیں زیادہ ہے۔ اس کے باوجود انڈیا کو ریڈ لسٹ سے نکال دیا گیا ہے، اور پاکستان کو ابھی تک ریڈ لسٹ میں رکھا گیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں 100 یورو اور 200 یورو کی اہم امداد کی۔ یہاں پہ چند ایک کے کمنٹس ہیں جو کہ میں ڈیٹیل کے ساتھ ان کو بتانا چاہتا ہوں۔ ترخیتا نیموروسا جو ہے وہ ایک ہوتا ہے نارمل، جس کو خنرال بولتے ہیں، ایک ہوتا ہے اسپیسیال۔ خنرال ہوتا ہے جن کے 3 بچے ہوتے ہیں، اور اسپیسیال ہوتا ہے جن کے 4 ہوتے ہیں اور 5 ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ نے کنفیوز نہیں ہونا۔ جو آپ کو 100 یورو ملتا ہے سندھی کی طرف سے، وہ تب ملتا ہے جب آپ کا سوری سوسیال چل رہا ہو، چاہے وہ آتونومو کی صورت میں ہو، چاہے آپ کام کر رہے ہو، آپ کا آلتا چل رہا ہو، آپ کا ٹیکس جا رہا ہو، پھر آپ کو وہ 100 یورو ملتا ہے۔ لیکن 100 یورو اگر آپ کے 3 بچے ہیں، ترخیتا نیموروسا خنرال ہے۔ اگر ترخیتا نیموروسا اسپیسیال ہے جس میں 4 بچے یا 5 بچے ہیں، تو پھر اگر آپ کا آلتا چل رہا ہے تو پھر 200 یورو ملتے ہیں۔ یہاں پہ آپ نے جو ہے مکس اپ نہیں کرنا۔ اگر آپ کے بچے 3 ہیں تو 100 ہی ملے گا، اگر 4 ہیں تو 200 ملے گا۔
یہ فکس نہیں ہے کہ 3 ہے تو پھر بھی 200 ملے گا، اگر 4 ہیں یا 5 ہے پھر 100 ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ 3 بچوں پہ جو ترخیتہ خنرال ہے اس پہ 100، اور جو 4 یا 5 جن کے بچے ہیں جن کا ترخیتہ اسپیسیال ہے اوپر لکھا ہوتا ہے ترخیتہ نمروسا کی، ان کو 200 ملے گا ہر مہینے کا، اگر ان کا آلتا چل رہا ہے۔ اگر ان کا آلتا بند ہو جاتا ہے تو یہ رقم بھی آنا بند ہو جاتی ہے، جب دوبارہ آپ کام شروع کرتے ہیں تو دوبارہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو دوستو یہ تھی امپورٹنٹ انفارمیشن اور نیوز، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔